السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے یعنی ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور یعنی ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر یعنی حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر یعنی احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ سورہ النازعات کی ابتدائی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نازعات کے معنی ہوتے ہیں سختی سے کھینچنے کے، اور اس کا زمان نزول حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے رضی اللہ کہ یہ سورہ نبا یعنی اما یتساءلون کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی یہ بتا رہا کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کے دلائل ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے اب اس کی تفسیر ہم شروع کرتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے یعنی ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور یعنی ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر یعنی حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس کی تفسیر یوں ہے، یہاں 5 اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم جس بات پر کھائی گئی اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن بات کا مضمون اس امر پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی یہ 5 اوصاف کن ہستیوں کے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور سدی کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کیسا ہوگا یہ مرحلہ، ہم غور کریں۔ تیزی سے تیرتے ہیں، تیزی سے تیرتے اور پھرتے ہیں۔ پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ، مجاہد اور دوسرے جو ہے ابو صالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ یہی مفہوم سبقت کرنے والوں کا حضرت علی، مجاہد، مسروق، ابو صالح اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے لیا ہے، اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ معاملات کا انتظام چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ، مجاہد، عطا اور دوسرے
جو ہے سدی سے منقول ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ ان آیات کے یہ معنی اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوئے ہیں، لیکن چند اکابر صحابہ نے اور ان تابعین نے جو صحابہ ہی کے شاگرد تھے، جب ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل کیا گیا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان فرشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے، جبکہ یہ خود بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو بطور شہادت اور بطور استدلال پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے واللہ عالم کہ اہل عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے، زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر کام جس کا انہیں حکم دیا جائے بلا تاخیر انجام دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے حکم الہی کے تابع ہیں اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے چلاتے ہیں، خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہاں وقوع قیامت اور حیات بعد الموت پر ان کے مذکورہ بالا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا کہ جس اللہ کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں، اور جس اللہ کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہو اس کائنات کو وہ درہم بھرم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سستی یا لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ان آیات میں اس کی تفسیر۔ تو اب آگے فرمایا گیا یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ تفسیر ہے، پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ اسی کیفیت کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا، اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سید قطب شہید نے اپنی تفسیر میں پہلی آیتوں کے تعلق سے ایک نقطہ جو مولانا مودودی نے بیان نہیں کیا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ کا اسوہ ہے۔ وہ سورہ عبسہ کی تلاوت کرتے ہوئے فاکہۃ و ابا تک پہنچتے تو کہنے لگے فاکہہ پھل کو تو ہم جانتے ہیں مگر ابا کیا ہے؟ پھر انہوں نے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے فرمایا عمر یہ تو تکلف ہے، اگر قرآن کے ایک لفظ کو مفہوم نہ معلوم ہو تو کیا حرج ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ عبسہ کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے سب چیزوں کو سمجھ لیا مگر یہ ابا جو ہے کیا ہے؟ پھر انہیں اپنے اوپر غصہ آیا اور جو لاٹھی بھی ان کے ہاتھ میں تھی اسے انہوں نے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا بخدا یہ تکلف ہے عمر، کیا حرج ہوگا اگر تم ابا کے کو نہ جان سکو۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کتاب الہی کا جس قدر مفہوم تمہاری سمجھ میں آ جائے اس کا اتباع کرو،
اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ بندے کو خدائے بزرگ و برتر کے عظیم کلام کے سلسلے میں کس طرح مؤدب ہو کر رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ کے بعض کلمات کا مغلق اور غیر واضح ہونا ہی مقصود بذات ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بیان کیا۔ اور دوسرا اس میں جو زلزلے کے تعلق سے جو سور بھی کہ وہ دن جب زلزلہ ہلا مارے گا، اس کے پیچھے ایک اور حادثہ ہوگا، ایک اور جھٹکن، ایک اور زلزلہ آئے گا۔ کتنے دل اس روز جو ہے خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے کیا، جب کہ ہم گل سڑ کر گلی سڑی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ کہنے لگے تب تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، بس ایک زوردار ڈانٹ ہوگی اور وہ دفتن وہ سب میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ راجفہ کیا ہے؟ روایات میں ہے کہ اس سے مراد زمین ہے، یعنی جو کانپے گی، جیسا کہ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم ترجف الارض والجبال، وہ دن جب کہ زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، یعنی کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس پہ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب وہ قیامت کا منظر شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ زمین اور پہاڑ جو مضبوط ہمارے سامنے نظر آتی ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ دن لرزیں گے، اللہ کے خوف سے لرزیں گے۔ تو انسان کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو راجفہ اور ترجف دونوں رجف سے ہیں، یعنی جس کے معنی ہے کانپنا، لرزنا، اور رادفہ سے مراد آسمان ہے جس میں زمین کے پیچھے انقلاب آئے گا، چنانچہ وہ پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، گویا وہ ٹوٹ پھوٹ میں زمین کے پیچھے آئے گا۔ ردیفہ کے معنی ہے پیچھے ہونا، پیچھے آنا، اسی سے رادفہ بنا، یعنی پیچھے آنے والا۔ یہ جو ہے اس کے ایک اور روایت میں ہے راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے، پہلی بار سور کا پھونکا جانا، جس سے زمین، پہاڑ اور سب زندہ مخلوقات کانپنے لگیں گے، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب پر بے ہوشی اور مردنی چھائی جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ، دوبارہ سور پھونکا جانا، جس کے بعد سب لوگ ہوش میں آ کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 1 میں جو ہے ارشاد ہوا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب پر بے ہوشی اور مردنی طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب ایک اٹھ کھڑے ہوں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے ہوں گے۔ یہ اس کی تفسیر میں بات آتی ہے۔ وہ آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہے ہوں گے، کیا ہمیں زندہ کر کے پچھلی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے رجع فی حافرتی، یعنی وہ اس راستے سے لوٹ گیا جس سے وہ آیا تھا۔ وہ خوف اور دہشت کے عالم میں پوچھیں گے کیا واقعی وہ پچھلی زندگی کی طرف لوٹا دیے گئے ہیں؟ پھر ان پر حیرت طاری ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کھوکھلی ہڈیاں بن چکی تھیں جن میں ہوا کے گھسنے سے آواز ہوتی تھی۔ پھر وہ ہوش میں آئیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعی زندگی کی طرف واپسی ہے، مگر یہ دوسری زندگی ہے۔ تب انہیں اس واپسی میں خسارہ اور عذاب کا احساس ہوگا، تو وہ پکار اٹھیں گے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہیں گے تب تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کی ہے۔ یہ اس کی تفسیر میں مولانا نے
سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے۔ اب آگے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہوگا، بہت بھیانک منظر ہوگا جو ہمیں فیس کرنا ہے، اس سے بچنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا۔ تو اس کی تفسیر میں ہے کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ قرآن مجید کی روح سے صرف کفار، فجار اور منافقین ہی پر قیامت کے روز ہول طاری ہوگا، پریشان ہوں گے، وہی لوگ جو ہے زیادہ پریشان ہوں گے۔ مومنین صالحین اس ہول سے جو ہے محفوظ ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، ان کو مومنین کو پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے مومنین صالحین کو جیسے محفوظ رکھے گا تو اس میں تو ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔